الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اس سے قبل ویڈیو میں نے انکار منکر، اہمیت و فضیلت پر آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھی تھیں، جس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم تمام لوگوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ معاشرے کے اندر سے برائی کا خاتمہ کرے، اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اس بات کی ذمہ داری دی کہ جس حد تک ہو سکے برائی کو ختم کرے۔ اگر ہاتھ سے برائی کو روکنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ہاتھ سے برائی کو ختم کرے، اگر زبان سے بولنے کی طاقت رکھتے ہو تو زبان سے بولے، اور اگر یہ بھی نہ ہو، یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو اور نہ ہی زبان سے روکنے کی طاقت ہو، تو ایسی صورت میں اس برائی کو دل میں برا جاننا ہی ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ کون کون سی ہے۔ تو معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں جنہیں ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہی برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی یا انہی منکرات میں سب سے بڑا منکر اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ یعنی معاشرے کے اندر اگر شرک پایا جاتا ہو تو یہ برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے، اور اس کا ختم کرنا یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے حق میں ڈاکہ ڈالنا ہے، اور یہ اس قدر خطرناک برائی ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ برائی اس قدر بھیانک ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اس برائی کی وجہ سے انسان ہمیشہ جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ برائی دراصل اللہ رب العالمین کے غصے کو دعوت دینی ہے۔ یہ برائی دراصل اللہ رب العالمین کے حقوق کو انسان کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس برائی کو جاننا اور پہچاننا ضروری ہے، تاکہ ہم اس بھیانک جرم سے اور اس خطرناک برائی سے بچ سکیں۔ میرے بھائیوں، تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک دراصل اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، چاہے وہ الوہیت میں ہو، چاہے وہ ربوبیت میں ہو، چاہے وہ اسماء و صفات میں ہو، یعنی توحید کی تینوں قسموں میں غیر اللہ کو شریک کرنا، غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کے ہمسر قرار دینا، یہ شرک ہے۔ مثلا اگر کسی کو اولاد کی حاجت ہو، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے کسی قبر والے سے اولاد کی فریاد کرے، یہ شرک ہے۔ انسان کو خوف لاحق ہو، وہ اللہ رب العالمین سے نہ ڈر کے کسی اور سے اللہ رب العالمین سے جس طریقے سے ڈرنا ہو اس طریقے سے ڈرے، تو یہ شرک ہے۔ گرچہ یہ کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے حقوق میں اور اللہ رب العالمین کو جس طریقے سے ماننا ہے اس طریقے سے نہ مان کر کے کسی غیر اللہ کو اس کے ہمسر قرار دینا، یہ شرک ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ شرک سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العالمین شرک کو بخش نہیں سکتا، شرک کو معاف نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ انسان کر لے اللہ رب العالمین اس کو بخش سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ شرک، یہ ظلم عظیم ہے۔ انسان اپنے نفس پر جو سب سے بڑا ظلم کرتا ہے وہ شرک ہے، جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں،
اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تمام کو اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا تھا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو، جتنے بھی نبیوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تمام کو یہی حکم دیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دیں اور شرک سے بچتے رہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شرک کی خطرناکی کو جانیں اور شرک کی برائی کو جانیں، اس لیے کہ معاشرے کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی فساد ہو سکتا ہے یا معاشرے کے اندر سب سے بڑی اگر تباہی کوئی ہو سکتی ہے تو یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کہ اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے اور اس کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے معاذ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اگر بندے کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہ دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم شرک کی خطرناکی کو سمجھیں اور شرک کی جو بھی شکلیں ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ علماء کرام، جو صحیح علماء کرام ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں تاکہ جو شرک کے چور دروازے ہیں اور شرک کے جو پوشیدہ راستے ہیں ان تمام راستوں کا ہمیں علم ہو سکے اور ہم اس خطرناکی سے بچ سکیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیوں کا انبار ہمارے پاس ہو لیکن شرک کی ملاوٹ کی وجہ سے وہ تمام کے تمام اعمال اللہ رب العالمین اسے ٹھکرا دے۔ اس لیے اس شرک کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔